جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور ہمیں پیدا کر کے ہم سے چاہتا کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں اور ہمارا جیون کا مقصد ہمیں سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ایشور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کائنات میں بن دیکھے اس کی کھوج کریں اور اسے پہچانیں اور اس کے حکموں کو جانیں، اس کے حکموں کو پہچان کر جان کر اس کو راضی کریں دنیا میں، اس سے پہلے کہ موت کا سمے آ جائے، اور اس جیون کی حقیقت پر غور کریں کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے اور یہ دنیا ہمارے لیے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جب جیون نہ رہے گا تو دنیا کہاں سے رہے گی؟ تو بھئی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے کہ کون دنیا میں میری قدر کرتا ہے، میں نے جیون دیا، میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، جیون کا سمے دیا ہے، کون جیون کی حقیقت پہ غور کرتا ہے اور بن دیکھے میری پہچان کرتا ہے اور دنیا میں میرے حکموں کو پہچانتا ہے، اور کون دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر جیون کا سمے کو برباد کر کے میری نعمتیں کھا پی کر میری بے ناقدری کر کے مرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، یاد رکھیں۔ اس دنیا میں کیسے، اب ہم غور کریں کہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ۔ اس دنیا میں کیسے دل لگائیں؟ یہ دنیا کاٹنے پر لگی ہوئی ہے، یہ دنیا چاروں طرف سے کاٹنے پر لگی ہوئی ہے۔ کبھی کوئی ٹانگ کھینچتا ہے، کبھی کوئی ٹانگ کھینچتا ہے، کبھی کس سے جھگڑا ہو گیا، کبھی کس سے جھگڑا ہو گیا، کبھی کوئی الٹا بول گیا، کبھی کوئی ٹیڑھا بول گیا۔ تو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی۔ دنیا سے دل لگائیں اور دنیا کی حقیقت پر غور کریں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہاں ہر چیز دھوکہ ہے، صرف ایک امتحان لینے کے لیے کچھ سمے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی چھین سکتا ہے۔ اب دیکھیں، چونکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے تو یاد دہانی کرانا، اس دنیا میں انسان آ کر بھٹک جاتا ہے، جیون کی حقیقت سے اندھا ہو جاتا ہے، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، اپنے موت کو بھلائے رکھتا ہے، سچائی کو بھلائے رکھتا ہے جبکہ دیکھتا رہتا ہے آنکھوں سے۔ تو یاد دہانی کرانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کسی کو بھیج کر کے، بتیرے اللہ تعالیٰ بندے بھیجتا ہے جگانے کے لیے، اپنی یاد دہانی کرانے کے لیے کہ دیکھو مرنا ہے، سچے مالک کی طرف لوٹنا ہے، موت کے بعد اصل جیون ہے، یہ جیون امتحان ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو پہچانیں، اپنے سچے بنانے والے کو پہچانیں، اسے راضی کریں تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یاد دہانی کرانا اللہ کے ذمہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا دھیان اللہ کی طرف لگتا ہے اور کس کا نہیں لگتا۔ جس کا لگ جائے گا، جو ڈر جائے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دے گا، اور جو نڈر رہے گا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کی ناقدری کرے گا تو وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، اس کو ایمان حاصل نہیں ہوگا۔ پھر یاد رکھیں، کامیابی ایمان سے ملے گی۔ ایمان کا مطلب کیا؟ سچائی پر چل کے مرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بندوں کو چھانٹنے کا مین ذریعہ یہ بنایا ہے کہ جو دنیا میں سب کچھ دل سے چھوڑ کر، دنیا کو نہیں چھوڑنا، رہنا دنیا میں ہی ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کو دل میں نہیں اٹکانا، دنیا کی محبت دل میں نہیں اٹکانی۔ جو دل سے چھوڑ کر اللہ کو پانے کے پیچھے پڑ جائے گا کہ مجھے تو اللہ کو پانا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے، یہ اتنے لوگ مر رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں، تو جو اللہ کے پیچھے پڑ جائے گا، مجھے اللہ کو پانا ہے، وہی اللہ کو پائے گا، ورنہ انسان اس دنیا سے بھٹک کر مر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ مرتے ٹائم انسان کو اس دنیا کی ہر چیز سے، دھوکے اور دغا کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے موت پر سب چھوٹ جاتا ہے، اور کچھ دن انسان لوگ بس چرچا کرتے ہیں فلاں انسان ختم ہو گیا، پھر سب بھول جایا کرتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اب دیکھو، ہمارے سامنے لوگ نہیں مرتے، ہم اوروں کی خبر سنتے ہیں مرنے کی، سنتے کہ نہیں سنتے، مگر تھوڑی سی ہم ذکر کرتے ہیں، ارے فلاں ختم ہو گیا، بس بات چلی گئی، جیسے کہتے ہیں رات گئی تو بات گئی، ایسے لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو جب ہم اوروں کو بھول جاتے ہیں تو کیا، جب ہم مریں گے تو لوگ ہمیں بھول جائیں گے؟
تو اس دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے. دنیا کی چیزوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دل لگائیں تاکہ ہم مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے تو، ایشور نے تو انسان کو پیدا کر کے یہ جیون دے دیا اور دو راستے بھی دکھا دیے انسان کو ہیں. چاہے اس کی طرف غور کر کے اس کا احسان مانے یا نہ مانے، چاہے اللہ کا احسان مانے یا نہ مانے، اچھائی پر چلے یا برائی پر چلے، جیون جینے کے دو راستے بھی دکھا دیے انسان کو. تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کر کے جیون دے دیا اور دو راستے بھی دکھا دیے. چاہے اس کی طرف غور کر کے اس کا احسان مان کر، اس کا احسان مان ہے، چاہے اس کا احسان مان، یا پھر دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر مال دولت کی دوڑ میں جیون برباد کر دے ہیں. دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر اس کی ناشکری کر. اگر تو نے ناشکری کری اس کی تو مرنے کے بعد نرک میں جائے گا ہیں. ان دونوں راستوں کے دو انجام بھی بتا دیے، دونوں راستوں کے دو انجام بھی بتا دیے. ناشکری کر کے مرے گا تو نرک میں جائے گا، اور اس کا احسان مان کر اللہ کو راضی کر کے مرے گا تو جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہر انسان کو عقل دی ہے، کائنات کی حقیقت دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے. ہاں، اب جو انسان سچائی پر غور نہ کرے گا، مرنے کے بعد اس سے کہا جائے گا، جب جیون کا سمے بیت جائے گا، جیون کی بازی ہار جائے گا اور انسان پھر تڑپے گا کہ مجھے ایک بار اور موقع مل جائے دنیا میں جانے کا، میں اللہ کو راضی کر کے آؤں گا. کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر یہ لوگوں کی اٹھتی ہوئی ارتھی جنازے تجھ سے کچھ کہا کرتے تھے ہیں خاموشی کے ساتھ کہ آج ہم مر کے جا رہے ہیں دنیا سے، کل کو تجھے بھی مرنا ہے. بنانے والے کی طرف غور کر، اس نے تجھے کیوں بنایا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا ہے. یہ نکلتا ہوا دن تجھ سے کچھ کہا کرتا تھا کہ یہ نکلتا ہوا دن کسی نے نکالا ہے، کیوں نکالا ہے، میرے لیے نکالا ہے، کیا مقصد ہے. دن نکلتا ہے جبھی تو میں کرم کرتا ہوں، دن میرے فائدے کے لیے نکلتا ہے. یہ خاموشی سے ہوتی ہوئی رات تجھ سے کچھ کہا کرتی دنیا میں کہ کسی نے تجھے تیرے آرام کرنے کے لیے رات کر دی ہیں. یہ ہوا کے جھونکے تجھ سے کچھ کہا کرتے تھے مگر تو نے کوئی کان نہ دھرا، کوئی تو نے عقل کا صحیح استعمال نہ کیا ہیں. یہ ہوا کے جھونکے تجھ سے کہا کرتے تھے کہ کوئی تیرا مالک ہے جس نے تیرے لیے سانس لینے کے لیے ہوا چلا رکھی ہے، اس کی طرف غور کر، مگر تو نے کوئی کان نہ دھرا. میں نے تجھے اپنی خاموش قدرت سے سمجھایا اور اپنی طرف بلایا مگر تو نہ آیا. تو نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، لہٰذا آج تو جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار چکا ہے. سب کو میں نے جیون دیا، کھلایا پلایا، جو میری ناقدری کر کے مرا وہ نرک کی آگ میں جائے گا. اور جن لوگوں نے میری خاموش قدرت سے مجھے پہچان لیا، مجھے راضی کر کے دنیا سے آئے، جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائیں گے. اور جن لوگوں نے مجھے بھلائے رکھا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہے، مال دولت کی دوڑ لگاتے رہے، انہوں نے میری قدر نہ کی، میرے بندے سمجھانے کے لیے آئے، میری طرف غور نہ کیا ہیں، میرے بلاوے پہ نہ آئے، وہ آج نرک کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں اتنا جیون دیا تھا، اگر تم چاہتے تو دنیا سے مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، مگر تم نے کوشش ہی نہ کی. سو جس نے میرے لیے کوشش کی آج وہی کامیاب ہوگا، اور جس نے میرے لیے کوشش نہ کی، میری ناقدری کی، آج وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کے لیے کوشش کریں، اس کا گیان حاصل کریں، اپنے بنانے والے کی کوشش کریں کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے. دیکھو، شدت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ کا گیان حاصل کرو. اللہ کا علم حاصل کرتے ہوئے نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہیں، اور تم محسوس کرو گے کہ اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچ دیا ہے، اور ہمیں پھر چھوٹ دے دی ہے کہ ہم چاہیں اس کی مرضی پہ چلیں یا نہ چلیں. اگر جو انسان اللہ کی مرضی پہ چل کے مرا
تو مرنے کے بعد آخرت میں اس کی مرضی چلے گی، اللہ اس کی مرضی کو چھوٹ دے گا۔ اور جو انسان دنیا میں اپنی مرضی پہ چل کے گیا، اللہ کی مرضی پہ نہ چلا، تو آخرت میں وہاں اس کی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو سزا نرک کی آگ میں ضرور دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا میں ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں، اور اللہ کی مرضی ایشوری رچنا ہے، اور اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید ایشور کی مرضی ہے، اس پر جیون گزاریں، انسان بن جائیں، اپنے برے کرموں کو قرآن کے دوارا اچھے کرموں سے بدل لیں، تاکہ مرنے کے بعد ایشوری رچنا پر چل کے جائیں تو ہم مرنے کے بعد مکتی پائیں، کامیابی پائیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارے سچے بنانے والے کا جو راستہ ہے وہ اس کی بنائی ہوئی رچنا پہ آدھارت ہے، اور ہمارے اندر جو ایشوری رچنا ہے اسی کے آدھار پر جو قانون ہمیں برائی سے بچاتا ہے، پورے طور پر اچھائی پر چلاتا ہے، وہی ہمارے بنانے والے کا سچا قانون ہے۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو انسان کو ہر چھوٹی سے بڑی برائی سے، ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچاتی ہے اور اچھائی پر چلاتی ہے۔ اب آپ دنیا میں چیک کر لیں، جو انسان ایشوری رچنا سے الگ ہٹ کر، جس نے دھرم بنا رکھا ہے اور جو دھرم بنا کر اس پر چل رہا ہے، وہ بالکل غلط راستے پر ہے، وہ صحیح دھرم پر نہیں ہے، وہ صحیح اپنے سچے بنانے والے مالک کے قانون پر نہیں ہے۔ ایشوری رچنا کا آدیش ہے کہ پوری طرح سے اچھائی پر چل اور برائی سے بچ۔ جو عقل ایشوری رچنا سے آزاد ہو گئی، یعنی وہ ایشوری رچنا کو نہیں مانتا، اس نے اپنا دھرم گھڑ رکھا ہے، تو یاد رکھیں وہ بالکل غلط راستے پر ہے، شیطان کے راستے پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹ دی ہوئی ہے موت تک۔ مرنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہ اس جیون کی بازی میں ہار جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جو عقل ایشوری رچنا سے آزاد ہو گئی، وہ رچنا کو نہیں مانتا، اپنی منمانی کر رہا ہے، وہ دنیا میں گمراہ ہو گیا، اور گمراہی کا ٹھکانہ نرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بالکل سیدھا راستہ ہے کہ اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کرو، اور رچنا کے حساب سے اس کے دنیا میں حکم پہچان لو۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو سچا راستہ بھی اس کا ایک ہی ہے، سچا قانون بھی اس کا ایک ہی ہے، تو وہ ایک کون سا ہے اس کو پہچانیں۔ ایک کے علاوہ دنیا میں سب دھوکہ ہے، شیطان کے دھوکے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کا بالکل سیدھا راستہ ہے، جس کو پہچاننا اتنا کٹھن نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں، رچنا کے آدھار پر دنیا کا برائی کا ماحول ہے اور اچھائی کا ماحول بھی ہے۔ اسی پرکار سے ہماری رچنا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے، ہیں لوگ یہاں سے اچھے کرم کر کے بھی مر رہے ہیں اور برے کرم کر کے بھی مر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کا فیصلہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ایشوری رچنا کے آدھار پر ہمارے اندر بھی دو احساسات ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اچھائی میں قدرت سکون پیدا کر دیتی ہے ہمارے اندر، اور برائی سے بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اور دنیا میں بھی دو ہی ماحول ہیں۔ اب اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ دنیا میں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ان دو ماحولوں کے دو انجام ہیں مرنے کے بعد، اچھائی کا انجام سورگ ہے، برائی کا انجام نرک ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، ایشور اللہ تعالیٰ جب بھی پیغمبر بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی رچنا کے، انسان کے اندر جو رچنا بنائی ہے اپنی، اسی رچنا کے آدھار پر پیغمبر دوارا اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون دنیا میں بھیجے ہیں، تاکہ لوگ رچنا کے دوارا اپنے سچے مالک کے حکم کو پہچان لیں۔ جو ڈرنے والے ہیں، مگر جو ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو سچائی دکھاتا ہے، دنیا کے دھوکے سے باہر نکالتا ہے۔ اور جو نہ ڈرنے والے ہیں، اہنکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، جو اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو اس کائنات کا سچا مالک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کے لیے اپنا راستہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کر رکھا ہے۔ انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ پیغمبر دوارا، اوتار دوارا اپنے حکم بھیجتا ہے، سچ اور جھوٹ کو دکھاتا ہے ہر زمانے میں، اور آج بھی دکھا رہا ہے، اور پھر انسانوں کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون مجھ سے ڈر کر میرے حکم پہ آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ جو ڈر جائے گا وہ نرک کی آگ سے بچ جائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون پا جائے گا، اور جو نہ ڈرے گا، گھمنڈ میں پڑا رہے گا، مرنا اس کو بھی ہے، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں چلا جائے گا۔ جیون امتحان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ دیتا ہے، ظالم کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اچھے کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اب دنیا میں کوئی نبی تو آئے گا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ امتی سے کام لے گا۔ امتی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ لوگوں کو عام طور پر دکھا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سچائی کو پہچانتا ہے اور کون دنیا کے دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ مرنا سب کو ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے آگے پیچھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ جیون اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے۔ جو سانسیں ملی ہیں، جو دن ملے ہیں، جو رات ملی ہے، اس کو برباد نہ کریں بھائی، تاکہ مرنے کے بعد کے جیون میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے لیے جینا چھوڑ دو، اس اللہ کے لیے جیو جس نے ہمیں یہ جیون دیا ہے۔ اس اللہ کے لیے مرنا سیکھو جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہمیں موت دے گا آگے آنے والے سمے میں۔ اللہ کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کر دو، اللہ پھر ہماری مرضی جنت میں پوری کرے گا۔ تو اللہ کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کرنا سیکھو، اس میں بڑا مزہ ہے۔ اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، صبر کرو، غصے کو پیو، برداشت کرو، دھرتی پر امن شانتی قائم کرو، ایسا کوئی کرم نہ کرو جس سے فساد پھیلے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی الٹا سیدھا بولے صبر کرو، غصے کو پیو، برداشت کرو، اور پھر اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں ٹھنڈک کیسے ڈالتا ہے۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی پر راضی ہونا سیکھو ہیں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے ٹھنڈا کرتا ہے، کیسے سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں برائی عام ہے، برائی عام ہے۔ میں نے ایسا کوئی گھر نہیں دیکھا جو چگلی سے، برائی سے خالی ہو، اور ایسی کوئی زبان نہ دیکھی جو گالی سے خالی ہو۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اپنی اوقات کو پہچان کے چلتے ہیں کہ میں خاک سے بنا ہوں، خاک میں مل جاؤں گا ہیں، اور دھرتی پہ جتنے بھی انسان ہیں سب کی عزت کرتے ہیں، جو بھی رشتے ناتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، چاہے ماں کا رشتہ ہو، باپ کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، یا کوئی بھی رشتہ ہو، سب کی عزت کرتے ہیں۔ رشتوں پر مسلط حاوی ہو کر بہت سے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ وہ حاوی ہونا چاہتے ہیں لوگوں پہ، کہ میں اونچا بن جاؤں، میری بات آگے رہے، میری بات اونچی رہے، اکڑ کے بولتے ہیں۔ رشتوں پر مسلط حاوی ہو کر رشتے نہیں چلتے میرے بھائیوں ہیں، ایک آگ لگتی رہتی ہے، دلوں کے اندر فرق پڑتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ رشتوں کو برداشت سے چلایا جاتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے، سب کی عزت کرنی پڑتی ہے۔ جو دبنا سیکھے گا، جو برداشت کرنا سیکھے گا، جو غصے کو پینا سیکھے گا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو برداشت کرو، چاہے وہ اولاد کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، برداشت کرنی سیکھو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جیون کا تھوڑا سا سمے ہے یہ، اللہ کی مرضی میں دنیا میں بھی سکون ہے ہمارے لیے، اور موت کے بعد کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے۔ اگر حوالے نہیں کرو گے تو اللہ کی جہنم تباہ کر دے گی موت کے بعد۔ اور اللہ کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، یہ اسی کا نام اسلام ہے۔ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جانا، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر تم کہیں سفر کر رہے ہو اور تمہیں کسی منزل پہ پہنچنا ہو کہ بھئی کوئی جگہ آ جائے جہاں پہنچنا ہے، مانو دلی پہنچنا ہے یا کہیں اور پہنچنا ہے، تو آپ بار بار یہی فکر میں رہو گے کہ کیسی میں آپ کا دھیان جو ہے منزل پہ پہنچنے کا رہے گا، اسٹیشن پہ پہنچنے کا رہے گا۔ اسی طرح سے اپنی زندگی کے سفر کا اسٹیشن اللہ کو بناؤ، اللہ کو، کہ میرے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کا سفر دنیا میں سب سے بڑی کامیابی کا سفر ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ سب سارے سفر دھوکہ ہیں۔ جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا مقصد سب سے بڑھیا ہے اور سب سے حسین ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ یہ جنت کی خواہشیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، سورگ کے سپنے، ان کو یہاں پوری کرنے کی طرف دوڑ مت لگاؤ، جیون کی حقیقت پر غور کرو۔
کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. کہاں دوڑ لگا رہے ہو دھوکے میں؟ یہ دھوکہ ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے. کوئی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی جاب لگنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کوئی زمین خریدنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہاں، ارے جس کا سب کچھ ہے اسے راضی کرو، اس کی طرف دوڑ لگاؤ، اسے راضی کرنا اپنے جیون کا مقصد بناؤ. پھر جنت میں، سورگ میں اللہ تعالیٰ ہماری ہر خواہش پوری کرے گا. تو بھئی یاد رکھیں، یہ دنیا کھیل تماشا ہے. کائنات کا بنانے والا خود کہتا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے. دنیا کی زندگی انسان کی مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، کھیل تماشا ہے. اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ بھئی کبھی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہر چیز کے اوپر ہے. تو یاد رکھیں، جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. تو یہاں کھیل تماشا ہے. پٹ پٹ کتنے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں، لوگ دکھی ہیں، پریشان ہیں، دکھوں میں لین ہیں، پریشانیوں میں لین ہیں، غموں میں لین ہیں. دنیا موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے ساری مصیبتیں؟ یہ تاکہ بندہ دنیا میں دل نہ لگائے، جیون کے مقصد پہ غور کرے. تو اللہ کے نزدیک دنیا کھیل تماشا ہے. اللہ نے تعریف کری ہے جنت کی، موت کے بعد کی زندگی کی. اس دنیا کے لیے کیا کہا ہے؟ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، اللہ کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن محبت کی نگاہ سے نہیں. ہاں، اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غموں کی برسات، دکھوں کی برسات، تکلیفوں کی برسات، مصیبتوں کی برسات، موت کی برسات، کتنی برسات کر رکھی ہے. ہاں، کہ میرے بندے اتنا تجھے دکھوں میں گھیر رہا ہوں، تکلیفوں میں گھیر رہا ہوں، بیماریوں میں گھیر رہا ہوں، تو پھر بھی دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں ہے. تو پھر بھی دنیا کی چیزوں سے دل ہٹانے کو تیار نہیں ہے. یہ میری خاموش قدرت تجھ سے کچھ کہہ رہی ہے، مگر تو غور نہیں کر رہا، جیون کے سمے کو برباد کرے گا. اور میرے بھائیوں، کتنے روز مر رہے ہیں برباد کر کر کے، ہمیں شکلی جیون کی بازی ہار رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں، کائنات کے بنانے والے کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ امتحان کی جگہ ہے اس کی طرف سے. فیصلے کی جگہ موت کے بعد ہے. جب فیصلہ ہوگا، یہ دنیا کے انسان اپنے انجام کو پہنچیں گے. فیصلہ ہونے کے بعد اچھے لوگ جنت میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور برے لوگ نرک میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا، ایشور کا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے مجھے بن دیکھے پہچان، میرے حکموں کو دنیا میں جان، اور مجھے راضی کر کے آ، اور سورگ میں ہمیشہ کا جیون پا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے، اسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، تاکہ ہم اسے راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر. تو بھئی پہلے اس کا ہم علم حاصل کریں، پہلے عقل سے ہم سمجھ تو لیں صحیح گیان کیا ہے، ہمارے پیدا کرنے والے کا سچا راستہ کیا ہے، پہلے ہم سمجھ تو لیں کم سے کم. جب ہماری عقل سمجھ جائے گی تو دل دماغ میں بات ٹھک جائے گی، کیونکہ امتحان ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں، جہاں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، موت کے بعد کی زندگی ہمیں دکھتی نہیں ہے، تو ہمیں عقل سے سمجھنا ہے گیان کی روشنی میں صحیح بات کیا ہے، سچا راستہ کون سا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. اب دیکھو نا، جس کو اللہ کی ضرورت ہے، جس کو جو ایمان چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، سچائی پر چل کے مرنا چاہتا ہے، جس کو ایمان کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کے سچے گیان کا اشارہ ہی کافی ہے، اللہ کے سچے علم کا اشارہ ہی کافی ہے. وہ چھوٹی بات سے بھی بڑی بات سمجھ جاتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے اپنی عقل کو لگاتا ہے. تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ ایشور نے چاہا اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو. غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو.